صلوات پڑھ لیں۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کی نتیجے میں سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، خداوند عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ راتیں ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ نصیب ہو رہی ہیں۔ عافیت بھی ہے، صحت بھی ہے، زندگی اور خدا کی طرف سے توفیق اعمال صالحات بھی ہے، اور یہ واقعاً آخر ایام ماہ رمضان میں بڑا مشکل سا مرحلہ ہے۔ کچھ لوگ دنیا کے بازار میں ہیں، کچھ آخرت کے بازار میں ہیں، اور بہرحال کامیابی ان کے لیے ہے کہ جو جس بازار میں ہوں مگر خدا کے راستے میں ہوں تو کامیاب ہیں۔ اور واقعاً کبھی کبھی سنا کرتے تھے روایات کو تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیا آخرت کے بھی بازار لگتے ہیں؟ تو ماہ مبارک رمضان خود ایک ایسا فیسٹیول بن کے رہ گیا ہے، اس کو اگر سوء استفادہ کے لیے کہوں تو لفظ برا ہو جائے گا، اور حسن استفادہ کے لیے کہوں تو بات بڑی خوبصورت ہے کہ نیکیوں کی ایسی سیل لگی ہوئی تھی کہ ہر کاؤنٹر پر جائیے، ہر شاپ پر جائیے، جس بھی دکان پر جائیے، قرآن کی دکان کھلی ہو کہ نمازوں کی دکان سجی ہو کہ روزے کے ثواب کا عنوان رکھا گیا ہو، جس طرح چاہیں ثواب بہت زیادہ حاصل کرنے کا موقع انسان کو خدا نے نصیب کیا۔ یہ ایک روایت ملتی ہے حج اور عمرے کے بارے میں، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحج والعمرۃ سوقان فی الآخرہ، حج اور عمرہ آخرت کے دو بازار ہیں۔ جیسے حج اور عمرہ آخرت کے بازار ہیں، ایسے ماہ مبارک رمضان بھی آخرت کا ہی ایک بازار ہے۔ البتہ جیسے جیسے عید قریب آتی جا رہی، یہ عجیب بات ہے، جب وقت آیا تھا انعام ملنے کا، جب وقت قریب آ رہا تھا اب نمبرز دیے جانے کا، تو اس وقت حاضری کم ہونے لگی۔ جب شروع کی بات تھی، ابتدا کی بات تھی، لوگ بہت شوق اور ذوق سے آتے تھے۔ اس کا مطلب وہ جملہ اگر امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا سے، دعائے وداع ماہ رمضان، یہ دعا صحیفہ کاملہ کی ایک معروف دعا، اس کے ماں سوا اسے بعض علماء نے اپنی دعاؤں کی کتاب میں الگ سے بیان کیا۔ ایک دعا دعائے وداع ماہ رمضان، مختصر دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا۔ البتہ یہ دعا جس میں امام فرماتے ہیں ماہ رمضان کی تعریف کرتے ہوئے، اس کے دن اور راتوں کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے، میں درمیان سے 2-3 جملے آج پڑھوں گا، 2-3 جملے کل پڑھوں گا، جس کو مکمل دعا تلاوت کرنا ہو صحیفہ کاملہ میں اور مفاتیح الجنان میں اور دیگر ان کتابوں میں جو ماہ رمضان کے اعمال سے مزین ہیں، وہاں آپ کو مل سکتی ہے۔ وداع کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا وداع بالکل ایسے ہے جیسے انسان کسی اپنے سگے، محبت کرنے والے، الفت رکھنے والے کو رخصت کیا کرتا ہے۔ فَنَحْنُ قَائِلُونَ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکرم۔ امام فرماتے ہیں بس ہم کہتے ہیں وقت رخصت ہے کہ اے اللہ کے وہ مہینے جسے اللہ نے اکرم قرار دیا،
ماہ مبارک رمضان کی صفت کریم نہیں ہے، اکرم ہے۔ جن کو مکتب آل محمد نصیب نہیں ہوا وہ رمضان کریم کہتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کو معصوم نے اکرم فرمایا ہے۔ اکرم خدا نے یا تو اپنی ذات کے لیے سورہ مبارکہ العلق میں اگر تلاش کیجیے آیت نمبر 5 یا اس سے پہلے کی تمام آیات پڑھ لیجئے 1 سے 5 تک، تو درمیان میں آپ کو ملے گا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو کریم نہیں اکرم ہے۔ تو اکرم خدا نے ایک مہینے کو اکرم قرار دیا اور اسے امام نے وداع کے عنوان سے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا کہ سلام ہو تجھ پر اے خدا کے وہ مہینے جس کو اکرم کہہ کر خدا نے محترم قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ الْأَعْظَمِ، اور سلام ہو تجھ پر اے اولیاء خدا کی بڑی عید۔ عجیب جملہ ہے، ہم سمجھتے تھے عید کہتے ہیں ماہ رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو، اور امام نے کس انداز سے انسان کو قریب فرمایا ماہ رمضان کے عنوان سے، اس کے منزلت سے، کہ عید، لوگ کہتے ہیں عید کبھی کبھار آتی ہے، عید پر بھرپور تیاری ہونی چاہیے، عید پر کنجوسی کیسی خوب خرچ ہونا چاہیے۔ ایک دن عید کا نصیب ہو وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عید پر گناہ کرنا انسان کے لیے اور ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا انسان کے لیے کتنی آسان سی مثالیں ہیں۔ اب عید کون سی ہوئی؟ وہ عید ہوئی جس دن کے انسان کے لیے گناہ کے راستے آسان دکھائی دیے، یا وہ دن عید کا ہوا جس دن روزے کی مناسبت اور احترام ماہ رمضان میں انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا۔ یا علی! اور پھر امام نے اس عید کی وضاحت فرمائی۔ کون سی عید؟ یہ عام عید نہیں ہے، ویسے تو عیدیں 4 ہیں، 2 اسلام کی عیدیں ہیں اور 2 ایمان کی عیدیں ہیں۔ یوں کہہ کر یاد کرو تو بات بڑی آسان سی ہے۔ اسلام کی عیدوں میں روزہ حرام ہے اور ایمان کی عیدوں میں روزہ اس کی پہچان ہے۔ البتہ یہ کیا کہنا کہ عید اور روزہ جمع ہو سکتا ہے، اسلام کے عیدوں میں روزہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی عیدیں ہوتی ہی وہ ہیں جن میں روزے سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے امام نے اسے عید فرمایا کہ سلام و تجھ پر اے اولیاء، ہر ایک کی نہیں، اے اولیاء خدا کی بڑی عید، اور عظیم بھی نہیں، اعظم۔ اب جتنا اس کے ڈیپ میں جائیے گا اتنا مزید نکھار آتا جائے گا۔ السلام علیکہ یا خیر مصحوب فی الاوقات، امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پر، اس مہینے پر کہ جو بہت بہترین صحبت کے ساتھ اپنے اوقات لے کر آیا تھا۔ وَيَا خَيْرُ شَهْرٍ فِي الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، اور وہ مہینہ جو دن کے لحاظ سے بھی بہتر تھا اور ساعتوں کے لحاظ سے بھی بہتر تھا۔ اور ایک جملہ اور مکمل کر کے کم از کم آج ہم اس دعا کے ثواب میں شامل تو ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو یہ کہہ کر سلام کرو کہ السلام علیکہ من مجاور، اے سلام ہو اس پر جو پڑوسی رہا۔ مجاور، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا عام طور پر حرم کے خدمت گزاروں کے لیے، یہ مولا کے روزے کا مجاور ہے۔ اور کیا کہنا، یہاں ماہ رمضان کو ہمارا مجاور کہا گیا، تو مجاور نکلا ہے جار سے، جوار سے، جوار اور جار کہتے ہیں پڑوس کو، تو جو بالکل دیوار کے ساتھ ملا ہوا رہتا ہو اسے جوار کہا جاتا ہے، اور اسی کے الفاظ سے مجاور کا استفادہ ہے۔ سلام ہو اس مہینے پر کہ جس نے پڑوسی کے انداز سے حق ادا کر دیا، اور ایسا پڑوس تھا
کہتے ہیں نا کہ پڑوس اچھا ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے پڑوس دیکھ لو. پڑوس اچھا ہو تو گھر خرید لینا, اور پڑوس اچھا نہ ہو تو گھر مت خریدنا. گھر اچھا ہو, پڑوس اچھا نہ ہو. اب میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, یہاں تو پڑوس ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی پڑوس کی نہ ہونے کے باوجود ایک اہمیت تو اپنے مقام پر مسلم ہے. سپوز دین یوں کر سکتے ہیں فرض کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے, کوئی ایمرجنسی ہو جائے, تو ایمرجنسی میں سب سے پہلے کون آ سکتا ہے کہ جس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہو. وہ باپ وہ محبت کرنے والا, وہ ماں محبت کرنے والی, بہن اور بھائی بہت دور رہتے ہیں. وہ کب پہنچیں گے؟ کب؟ بعد میں جب ان کو خبر ہوگی تو پہنچیں گے. سب سے پہلے آواز پہنچ سکتی ہے پڑوس میں, سب سے پہلے دھوئیں کی علامت پہنچ سکتی ہے پڑوس میں, سب سے پہلے اس واقعے کی بو پہنچ سکتی ہے, اسمیل, پڑوس میں. تو پڑوس کی اہمیت سے انکار نہ کل ممکن تھا نہ آج ممکن ہے, بلکہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت میں امام فرماتے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے ہدایت کرتا ہوں. آپ کی وصیت کے جملات میں شامل ہے کہ اپنے پڑوس کا خیال رکھنا. اور ہم تو یہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب پڑوس کے بارے میں آپ نے وضاحتیں بیان کرنا شروع کی, اس کے اہمیت کو, اس کے حقوق کو بیان کیا, تو ہم سمجھنے لگے شاید اب خدا پڑوسیوں کو میراث میں شامل کر دے گا. اس حد تک پڑوسیوں کے حقوق معصوم نے معصوم کی زبان سے متصل فرماتے ہوئے اپنی وصیت آخر میں ارشاد فرمائے. تو وصیت کا احترام اپنے مقام پر پڑوسی, اور یہ ماہ مبارک رمضان کیسا پڑوسی ہے. فرماتے ہیں سلام ہو اے خدا کے محترم مہینے اس پر جو بہترین مجاور تھا. ایسا مجاور تھا. اب وہ پڑوسی کی بات ہم کر رہے تھے. کبھی کبھی پڑوسی گنہگار ہوتے ہیں تو ان کے گناہوں کو دیکھ کر ہم بھی رنگ پکڑ لیتے ہیں. کبھی کبھی پڑوسی نیک کردار ہوتے ہیں, اخلاق عمدہ ہوتا ہے, تو ہم بھی ان سے متاثر ہو کر کبھی نہ کبھی تو اچھے اخلاق میں آ ہی جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ پڑوسی ایسا تھا رقت فیہ القلوب وقلت فیہ الذنوب, جس میں دل نرم ہو گئے تھے, گناہ کم ہو گئے تھے. واقعاً ماہ مبارک رمضان سے بہتر مہینہ کون سا ملے گا دلوں کی نرمی کے لیے. لوگ کہتے ہیں, یہ اپنے مقام پر ایک انداز ہے کہنے کا, کہ جتنی نعمتیں انسان کو ماہ رمضان میں ملتی ہیں, میں کہتا ہوں جتنی رحمتیں ماہ رمضان میں ملتی ہیں, نعمتیں کھائی جاتی ہیں, رحمتیں سمیٹی جاتی ہیں. تو کھانے کے مسائل میں اگر توجہ رہتی ہے تو پھر لوٹنے کے مسائل میں توجہ رہنی چاہیے. نعمت انسان کھائے گا تو نعمت کا حساب دینا ہوگا, رحمت سمیٹے گا تو بے حساب جنت. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یا علی. تو ماہ مبارک رمضان کے وداع کے صرف چند جملے دعائے وداع سے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہوئے اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کو مکمل کریں کہ کل کے روزے کا ثواب بھی گردن پہ باقی رہ گیا جو آج بیان کرنا ہے. کہ آج جو روزہ گزرا, جو ہم کل ثواب بیان کرتے آج کے روزے کا, آج کے روزے میں خدا امت ختمیہ مرتبت کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ روایت معصوم ہے. ہاں سارے گناہوں کو بخش دے گا سوائے خون اور اموال کے. خون اور اموال کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی اور قرابت داری کے مسائل کو شامل کرتے ہوئے حقوق العباد کے گناہوں کو خدا معاف نہیں کرتا. میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ انسان کبھی کبھار سوال کر رہا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہم گناہ بہت کر چکے ہیں, توبہ کا راستہ کیا ہے؟ تو ہر گناہ کی توبہ الگ الگ ہے. گناہ تنہائی میں کیا, توبہ تنہائی میں ہے. گناہ خدا کا کیا,
تو خدا کی بارگاہ میں توبہ ہے، گناہ کسی نماز کو نہ پڑھ کر کیا تو نماز کو پڑھ لینا توبہ ہے، روزہ چھوڑ کے گناہ کیا تو روزہ رکھ لینا توبہ ہے، اور اگر انسان نے گناہ کی کسی انسان کے حقوق کو روک کر کیا ہے تو حقوق کو ادا کر دینا اس کی توبہ ہے۔ یہ استغفر اللہ ربی پڑھ کر کسی بھائی کا مال کھا کر توبہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، نہیں ہو سکتی۔ تو اب معصوم کے جو الفاظ ہیں آج کے اور روزے کے ثواب کے بیان میں، تو پہلا لفظ آپ نے سن لیا، گناہ بخشے گئے سوائے خون اور اموال کے۔ اور ابھی اچھا موقع ہے خون اور اموال کے حوالے سے فطرے کا مرحلہ بھی ہے، اور ایک عید پر مبارکباد کا انداز بھی ہے۔ مستحق ہو تو فطرے سے یاد کیجئے، مستحق نہ ہو تو عید مبارک کا پیغام دے کر محبت سے یاد کیجئے۔ تو ابھی بہرحال موقع اور محل موجود ہے، اور یہ تو وہ بہانے ہیں کہ شاید پورا مہینہ آپ کو یاد نہ بھی رہا ہو، مگر عید پر تو یہ لوگ یاد آ سکتے ہیں اور یاد کیے جا سکتے ہیں، مشکل نہیں انشاءاللہ۔ اور خداوند عالم آج کے روزے دار کے ثواب کے طور پر تمام تر صاحبان ایمان کے گھروں کو 70 مرتبہ طہارت نصیب کرتا ہے۔ کس سے؟ غیبت سے، جھوٹ سے اور تہمت سے۔ تو یہ کیا مطلب کا توفیق عطا ہوتی ہے؟ کوئی وصول کر لیتا ہے، کوئی اگنور کر دیتا ہے۔ اذان صبح تو سب کے گھروں میں آتی ہے آواز، کوئی کان پر کمبل رکھ لیتا ہے، کوئی اٹھ کر وضو کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی 70 مرتبہ گھروں کے پاک کرنے کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد آج کے روزے کا ثواب اتنا زیادہ بیان آپ نے سن لیا، انشاءاللہ کل کا کیا ملنے والا ہے؟ تو کل کے ثواب کے لیے اللہ کے رسول کی روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اور عبداللہ ابن عباس اسے بیان کرتے ہیں، سعید ابن جبیر اس کو سن کر ہم تک پہنچاتے ہیں کہ ثواب کیا ملے گا۔ 27واں روزہ انشاءاللہ کل ہوگا، ثواب کیا ملنے والا ہے؟ کیا جسے ہر مومن اور مومنہ کی مدد کی ہو اتنا ثواب خدا کل کے روزے دار کو روزے میں عطا کرے گا۔ مدد کرنے کا موضوع الگ جو مدد کر رہے ہیں، صرف روزہ ہی اتنا معتبر ہے کل کا کہ ہر مومن اور مومنہ کی مدد کرنے کے ثواب کو کل کے روزے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد 70,000 ایسے مسکینوں کو لباس عطا کرنے کا ثواب۔ واقعاً لباس عطا کرنے کا ثواب اپنے مقام پر ہے، اور پھر یہ ذمہ داریاں لوگ سمجھتے ہیں شاید اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، والد کے لیے، والدہ کے لیے ہم جو لباس سلواتے ہیں، یہ لباس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جیسے کہ انسان نے کسی مسکین کو، کسی مستحق کو لباس کی نعمت عطا فرمائی ہو۔ یہ الگ موضوع ہے کہ یہاں لباس پہناؤ گے کسی کو اور خدا تمہیں لباس پہنائے گا وہاں پر۔ یہاں کا لباس بدن چھپاتا ہے، وہاں کا لباس گناہوں کو چھپا لے گا۔ تو یہاں عید کے موضوع میں بات میں اس لیے کر دی کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کیا خرچہ کرنا، یہ بیکار سی باتیں ہیں، نئے لباس سے کیا ہوتا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، روایت سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی رہنی چاہیے۔ اسراف حرام ہے، گناہ کا عنوان حرام ہے، مگر وہ لباس جس میں خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے وہ بڑا محترم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کر ہی لباس عید کا انتخاب کیا جائے، اور پھر یہ بات یاد رہے کہ جنت کے جوانوں کے سرداروں نے کسی اور لباس کی خواہش نہیں کی ہے، خواہش کی ہے تو عید کے لباس کی یا علی۔ اور اگر لباس عید معصوم کی نگاہ میں معیوب ہوتا تو شہزادی کونین پر واجب ہوتا کہ بچوں کو روک دیتی، کیا باتیں کر رہے ہو، اس فضولیات ہیں، ہے نا الفاظ، اپنے الفاظ میں ہم اگر یہ اس کا جواب تلاش کرنا چاہیں تو شہزادی کونین نے کیا بچوں کو روک دیا، منع کر دیا؟ اور بچے تو معصوم حجت خدا ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ایسا سوال ہی کیوں کریں گے جس پر ماں کو منع کرنا پڑے؟ تو سوال بھی حجت ہے اور جواب بھی حجت ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے کل کے روزے کے ثواب میں 70,000 افراد کو جو بے لباس ہوں لباس پہنانے کا ثواب،
صرف روزہ رکھنے کی برکت سے ملے گا، اور اس کے علاوہ ثواب میں 70,000 ایسے افراد جو اسلامی سرحدوں کے محافظ ہوں، ان کی خدمت گزاری کا ثواب کل کے روزے دار کو ملنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ثواب بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں آخری ثواب یہ ہے کہ جیسے اس نے 4 نہیں بلکہ جتنے انبیاء پر، 4 تو کتابیں ہیں، صحیفے اس کے ماں سوا ہیں، جتنی کتابیں اور صحیفے انبیاء پر خدا نے نازل کی ہیں، ان تمام کا ثواب تلاوت کے اعتبار سے کل کے روزے دار کو ملے گا۔ 114 ہیں سب ملا کر کتابیں اور صحیفے جو خدا نے نازل کیے، اختلاف قول ہو سکتا ہے روایتوں میں، مگر 4 تو یہ بڑی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ 110 صحیفے ہیں جو خدا نے نازل کیے ہیں۔ تو یہ کل کے روزے کے ثواب کا حوالہ بھی آ گیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ اب وہ 2 جملے، ایک کل کا رہ گیا، ایک آج کا پڑھنا ہے، دعائے البہا۔ اتنی عظیم دعا کہ مباہلہ تھا تو رسول خدا پہ آ رہی تھی، سحر کا وقت تھا تو محمد باقر پہ آ رہی تھی۔ اس دعا کی یا علی، لوگ دعائیں ڈھونڈتے ہیں کون سی دعا پڑھی جائے جس میں اسم اعظم موجود ہو۔ اس دعا میں قسم کھا کر کہا جا سکتا اسم اعظم موجود ہے۔ اللہم انی اسألک من آیاتک باکرمہا وکل آیاتک کریما، اللہم انی اسألک بآیاتک کلہا۔ یہ کل کیا ادھار تھا جو آج بیان کر رہا ہوں۔ صرف ترجمہ اور 2-3 باتیں اس کے ذیل میں۔ پہلی بات تو بڑی آسان ترجمہ، پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی تمام نشانیوں کا واسطہ دیتے ہوئے وہ نشانیاں بے اکرمہا، جو مکرم ترین نشانیاں ہیں آپ کی نشانیوں میں سے، ان کا واسطہ دیتے ہوئے، اور آپ کی ساری نشانیاں ہی کریم ہیں، مکرم ہیں، تو پروردگار میں آپ کو آپ کی ساری ہی نشانیوں کا واسطہ دیتے ہوئے سوال کرتا ہوں۔ اب لفظ آیت ڈھونڈیے تو آیت خدا کون ہے؟ کہتے ہیں آیت خدا تو اس کی ہر مخلوق کو کہا جا سکتا ہے۔ خدا کی نشانی کہاں کہاں نہیں پائی جاتی۔ جس پتھر کو اٹھاؤ سختی حجر کہتا ہے کہ میں خدا کی نشانی ہوں۔ اٹھاؤ کسی کھانے والی خوراک کو تو اس کی نرمی کہتی ہے کہ میں خدا کی نشانی ہوں، اور اگر آگ کے جلانے کی صلاحیت کو دیکھو تو جلانے کی صلاحیت کہتی ہے میں خدا کی نشانی ہوں، اور اگر پانی کو دیکھو تو آگ بجھانے کی صلاحیت پکار کر کہتی ہے کہ میں خدا کی نشانی ہوں۔ تو خدا کی ساری نشانیاں ہیں، اور خود خاص طور پر 2 نشانیوں کا حوالہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 پہ غور کر لیجئے۔ خدا کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیوں کو، وہ تمام نشانیوں کو دکھاتے ہیں جو آفاق میں پائی جاتی ہیں اور جو ان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ انسان اگر اپنے وجود پہ غور کر لے تو آفاق دیکھنے کی حاجت ہی نہ ہو، پھر بھی خدا کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے الی الابل کیف خلقت، کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے، والی الجبال، اور دیکھو پہاڑ کو کیسے بلند کر دیا ہے، اور زمین کو دیکھو کیسے بچھا دی ہے۔ کبھی اونٹ کی مثال، کبھی زمین کی مثال، کبھی پہاڑ کی مثال، یہ آفاق ہیں۔ اور کبھی خود اپنے اندر کے مسائل، آنکھ سے لے کر پاؤں تک، میں نے آنکھ بھی غلط کہا، سر کے بال سے لے کر اور پاؤں کے نیچے تلوے کے حصے تک ہر جگہ خدا کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی دیکھنے والا تو ہو۔ آتزعم انک جرم صغیر بل فیک طول العالم الاکبر، تو سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا ایک وجود ہے، بلکہ تیرے اندر تو بڑا عالم پوشیدہ ہے۔ الفاظ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
دوسری آیت کا حوالہ بہت زیادہ حسین لگتا ہے، اتفاق سے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم کیوں لے گئے تھے؟ ایک نشانی وہ ہے جو خدا مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے آفاق میں اور انفس میں، اور کوئی نشانی ایسی بھی ہے جو اوپر بلا کر ختمی مرتبت کو دکھاتا ہے، اور وہ کیسی نشانی ہے اس کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نشانی ایسی عظیم نشانی ہے جو زمین پر دکھائی نہیں جا سکتی تھی، ایسی نشانی ہے جو خود نفس میں دکھائی نہیں جا سکتی تھی، گرچہ بعد میں نفس پیغمبر ہی بن کر دکھا دیا، وہ الگ موضوع ہے۔ تو یہ نشانی کی بات ہے۔ آیت خدا جو آپ نے آیت اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت اللہ کا ترجمہ ہے خدا کی نشانی۔ البتہ علم کے لحاظ سے خدا کی نشانی اور ہے، تقوی کے لحاظ سے خدا کی نشانی اور ہے، عمل صالح کے لحاظ سے خدا کی نشانی اور ہے، سختیوں گرمیوں نرمی کے لحاظ سے خدا کی نشانیاں اور ہیں۔ تو ہر لحاظ سے خدا کی نشانیاں ہیں، جسے معصوم نے دعائے البہا میں انسان کو سمجھایا کہ ایسے دعا مانگو، اللہم انی اسألک بما انت فیہ من الشان والجبروت واسألک بکل شأن وحدہ وجبروت وحدہ۔ یہ جملہ ہے، اس کے بعد کل آخری جملہ اور دعا مکمل ہو جائے گی۔ پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بما اس چیز کا واسطہ دے کر انت فیہ من الشان والجبروت، جس چیز کے اندر آپ کی شان پائی جاتی ہے اور آپ کی جبروتیت پائی جاتی ہے۔ اور پروردگار آپ کی شان بالکل وحدانیت کے ساتھ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ کی شان وحدانیت کے واسطے سے، میں سوال کرتا ہوں آپ کی جبروتیت وحدانیت کے اعتبار سے کہ جو میں مانگنا چاہتا ہوں اسے عطا کر دیجئے۔ ابھی تک سوال نہیں آیا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماہ رمضان روزے رکھتے چلیے، دو حصے ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتن عند الافطار، لیکن افسوس ہے لوگ اسی خوشی پر تمام ہو جاتے ہیں۔ روزہ کھول کے سمجھتے ہیں خلاص ہو گیا مکمل، روزہ مکمل نہیں ہوا۔ روزہ یہ تو افطار ہوا ہے، ایک فرحت ملی ہے، فرحتن عند لقاء اللہ، اور ایک خوشی جب ہے جب خدا سے ملاقات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یا علی۔ تو یہ دعا کا جملہ جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا خدا کی شان، خدا کی جبروتیت۔ خدا کی شان کا مطلب کیا ہے؟ بڑا مشکل سا لفظ ہے، اور اس شان کا ترجمہ کرنے کے لیے بہت آسان سی بات میں یوں کروں کہ خدا کی شان مختلف ہے۔ اگر لفظ شان قرآن میں تلاش کیجئے خدا کے حوالے سے تو خالی آپ کو ایک خاص آیت یاد رہے گی، سورہ الرحمن، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک شان ہے۔ ہر دن کا مطلب دن، یہ دن مراد نہیں ہے بلکہ زمانے کا ایک حصہ مراد ہے۔ ہر زمانے میں، ہر زمانے کے حصے میں خدا کی اپنی ایک شان ہے۔ کیا شان ہے اس کی؟ ایسی عظیم شان ہے کہ واقعاً اگر انسان خدا کی شان کو ملاحظہ کرنا چاہے تو پھر سوچے کہ کچھ فرشتے خدا نے ایسے بنائے جو رکوع میں رہتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ سجدہ بھی عبادت خدا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے جو سجدے میں رہتے ہیں رکوع نہیں کر سکتے، حالانکہ رکوع بھی خدا کی عبادت ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حالت قیام میں رہتے ہیں، نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں، حالانکہ رکوع اور سجدہ دونوں خدا کی عبادت ہیں۔ اس لیے کہ خدا کی شان تجلیات پروردگار ان کے لیے ایسی ہے کہ جس کو جو ملی وہ وہی کام کر رہا ہے، جس کو جو ملی وہی کام کر رہا ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے جتنے نام ہیں ہر نام کا اپنا ایک اثر ہے۔
کسی کو اولاد چاہیے تو خدا کے ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب الگ ہے، کسی کو مال چاہیے تو خدا کے ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب الگ ہے، حالانکہ خدا سارے ناموں کے ساتھ ایک ہی خدا ہے، مگر کوئی اس کو اس شان سے پکار رہا ہے کہ اولاد دے گا، کوئی اس شان سے پکار رہا ہے کہ رزق عطا کرے گا، کوئی اس شان سے پکار رہا ہے کہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو خدا تو ایک ہی ہے، شان بہت ساری ہیں، اور خدا کی شان اور خدا کی تجلیات کا کس انداز سے تذکرہ کیا جائے، بہت آسان سی مثال ہے کہ پروردگار عالم کی ایک شان جو بیان ہوئی وہ دن کے اعتبار سے اور شرح میں اس دعا کی لکھا گیا، ہر آن خدا کی نئی شان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی لمحے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر آن خدا کی شان ہے۔ ممکن ہے اس لمحے قبولیت نہ ہو، اگلے لمحے قبولیت ہو جائے، ممکن ہے اس لمحے مغفرت نہ ہو، اگلے لمحے مغفرت ہو جائے، کہ ہر آن بھی شان ہے، ہر یوم بھی شان ہے۔ خدا کی شان بہت بلند ہے۔ اور اس کے بعد لفظ جبروت کا استعمال قرآن میں اس انداز سے نہیں ملے گا آپ کو، جبروت لفظ قرآن میں نہیں ہے، البتہ وارث قرآن نے دعا میں استعمال کیا، خدا کی جبروتیت۔ یہ کیا جبروتیت ہے؟ یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے، یہ سلطنت ہے، یہ حکومت ہے، یہ اختیار پروردگار۔ اس کے مختلف معنی علماء نے کیے، تو پروردگار تیری شان کا واسطہ، تیری جبروتیت کا واسطہ، پروردگار ہماری وہ دعائیں جو اب مانگی جانے والی ہیں، اور عید کا دن قریب آ رہا ہے، انعام ملے گا، اعلان ہوگا، آؤ سب کے سب، امتحان ہو گیا، اب امتحان میں کامیابی کے بعد انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ تو ایسے ہی یہ دعا کل مکمل ہوگی اور پھر وہ مدعا بیان کیا جائے گا۔ اور اب دعا کے ساتھ چند جملے سورہ مبارکہ کہف کی تفسیر بھی بالکل آخر میں پہنچ گئی، وہ 3 واقعات مکمل ہو چکے، اور اب جو باتیں ہیں وہ سب کے لیے عمومی پیغام کے طور پر ہیں۔ فرماتے ہیں پروردگار عالم، کیا میں آپ کو، حبیب کہیے، قل، حبیب کہیے، کیا میں آپ کو تنبیہ، انبئکم، کیا میں آپ کو آگاہ نہ کروں؟ تو اب پروردگار عالم کس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، خبر دینا چاہتے ہیں، کس بات کی؟ بالاخسرین اعمالا، ان کی خبر دینا چاہتے ہیں جو اعمال میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ لفظ خسارہ سورہ والعصر میں آپ نے لفظ سنا ہے خسر، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ البتہ یہ اکثر جو ہے خسارہ شدید تر، خسارہ شدید تر، اور قرآن میں صرف 4 مقامات پہ استعمال ہوا، اکثرون 2 مقامات، اکثرین 2 مقامات، باقی خاسر ہے، خسران ہے، خسر ہے، اکثر نہیں ہے۔ اکثرین اور اکثرون صرف 4 مقامات پر ہے۔ اور یہاں کیا مطلب اس کا؟ خسارے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک خسارہ وہ ہے جس کو ہمارے آج کل کے تاجر لوگ کہتے ہیں منافع میں کمی ہو جانا۔ ایک خسارہ یہ ہے فائدے میں کمی ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ بھائی بیچنا تھا 10 روپے پروفٹ کے ساتھ، مگر کیا کریں کہ ٹیم نے انسپیکشن کرتے ہوئے ریٹ کر دیا، اور جو ریٹ لسٹ اناؤنس تھی گورنمنٹ کی جانب سے اس پر بیچنا پڑا، تو 2 روپے رہ گیا منافع، 8 روپے کٹ گیا منافع، تو منافع میں نقصان۔ شریعت کہتی یہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان تو وہ ہے جہاں اصل مال ہی انسان کا ضائع ہو جائے، راس المال ہی انسان کا ختم ہو جائے۔ اور یہ بہت غور کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے سرمایہ حیات خرچ کیا، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، ہم نے سرمایہ حیات خرچ کیا، اپنی عمر، اپنے صحت، اپنا مال خرچ کیا عبادتوں پر، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ عبادتیں کر رہے ہیں، اور جب وہاں پول پٹی کھلی تو پتہ چلا عبادت نہیں کر رہے تھے، عادت کر رہے تھے۔
عادتاً جھکتے تھے، عادتاً بھوکے رہتے تھے، عادتاً خرچ کرتے تھے سب کا سب. تو اس میں اصل مال، عمر بھی ختم ہوئی اعمال کرتے کرتے، پیسہ بھی خرچ ہوا زکوٰۃ بانٹتے بانٹتے، ہاں، اور پیٹ بھی کمزور ہوا روزہ رکھتے رکھتے اور کچھ نہ ملا. اسے کہتے ہیں اصل خسارہ. بھئی جس نے نمازیں نہ پڑھی ہوں اس نے نمازوں پہ ٹائم خرچ تو نہیں کیا نا. بات پڑھے محمد و آل محمد ہے نا بات صحیح؟ یا علی، جس نے روزہ ہی نہ رکھا ہو اس نے کون سا بھوک کی زحمت برداشت کی ہے؟ اب اگر جہنم میں جلتا بھی ہے تو خالی جہنم میں جلنا ہی تو ہے نا، کم از کم دنیا کی مشقت تو نہیں تھی نا. افسوس تو اس پر ہے کہ جو نماز پڑھ کر جہنم میں چلا جائے. افسوس تو اس پر ہے جو روزے کے بعد جہنم میں چلا جائے. افسوس تو اس پر ہے کہ جو حج اور عمرہ کر کر یا زکوٰۃ اور خمس کو ادا کر کے بھی جہنم میں چلا جائے. افسوس تو اس پر ہے. اخسرین اعمالا، جس کا اصل مال ہی برباد ہو گیا. یہ ہیں کون لوگ؟ ان کی تعریف سنیں. یہ تعریف بمانے صفت کے نہیں ہے کہ ان کی ہم تعریف کر رہے ہوں، یہ ان کی پہچان ہے. کیا پہچان؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی ساری کوشش گمراہی کا شکار ہو گئی حیات دنیا میں. وہ اپنی عمر، اپنی زندگی، اپنا پیسہ، سب کچھ کوششیں گمراہی کا شکار ہو گئیں. میں مثال تو اپنے شہر میں دیا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ میں بوتراب سے چلا جانا کہاں تھا، یا مثال دیا کرتے ہیں راستہ یہاں کا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو گھر سے آنا تھا اس امام بارگاہ تک، اگر آپ کو کسی نے غلط موڑ دیا اور آپ اسی راستے پر چلتے چلے گئے تو پیٹرول بھی خرچ ہوگا، ٹائم بھی لگے گا، آپ کو گاڑی میں بیٹھ کر زحمت بھی ہوگی، مگر پہنچیں گے منزل پہ نہیں. تو جب تک صحیح موڑنے والا صراط مستقیم کا نہ مل جائے تب تک انسان کی گمراہی یقینی رہتی ہے. ضل سعیہم، ان کی تمام کوششیں گمراہی کا شکار ہو گئیں دنیا کی زندگی میں. یہ بدترین لوگ ہیں خسارے کے اعتبار سے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کر رہے تھے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں. یہ خوفناک بات ہے. اس کو میں یوں کہوں اپنے انداز میں کہ جہالت یا جاہل کی دو قسمیں ہیں. ایک جہل یا جاہل یا جہالت بسیط رہتی ہے، اکیلی ہے، اکیری ہے، اور ایک ہے مرکب. جہل مرکب کہیں، جہالت مرکب کہیں، یا جاہل مرکب کہیں، بات برابر ہے. تو ایک بسیط ہے جہل اور ایک مرکب. فرق کیا دونوں میں؟ جہل بسیط میں انسان جاہل ہے اور کم از کم اتنا تو عالم ہے کہ اپنی جہالت کو جانتا ہے. اتنا تو عالم ہے کہ اپنی جہالت کو جانتا ہے. جہل مرکب اسے کہتے ہیں جو خود جانتا بھی نہیں ہے اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا. اسے کہتے ہیں جہل اسکوائر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی انسان جاہل ہے اور اپنی جہالت کو علم کا نام دیتا ہے، جہالت کا نام نہیں دیتا. ایسا انسان کبھی بھی زندگی بھر کچھ نہیں سیکھ سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو عالم جو سمجھتا ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کیسے کیسے گزرے ہیں. البتہ اسلام کی تاریخ نے صرف جہل ہی نہیں بلکہ ابو جہل بھی دکھائے ہیں. تو ایک جہل ہے بسیط ہو یا مرکب، اور ایک جہل پر بھی ابو ہے. جہل پر بھی ابو ہے، جہل کا بھی باپ ہے. تو اب اگر باپ ایسا ہو تو پھر بچے ایسے آئیں گے جو جہل مرکب تو رکھتے ہوں گے نا، کم از کم اتنے تو ہونا چاہیے نا. تو مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس سمجھتے ہوئے کام کرتے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں کوئی مثال نہیں دے سکتا حالات و واقعات کے اعتبار سے، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سارے کام کر رہے ہیں، انہیں حوریں دکھائی جا رہی ہیں خواب میں، الفاظ میں، تصورات میں،
اور انہیں مسلمانوں پر حملے کا سبق دیا جا رہا ہے. آواز تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ان سے کہا جا رہا ہے. تو اگر کوئی راستہ غلط موڑ دے تو جتنا چلیے گا سب بیکار ہو جائے گا. تو یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے راستہ غلط انتخاب کر لیا وہ سمجھتے جا رہے ہیں کہ بالکل صحیح جا رہے ہیں. البتہ اس کے بارے میں جو وضاحت ہیں، اسے مراد کون ہے؟ کہ اہل کتاب کے کافر ہیں؟ کہ مراد کون ہے؟ کہ خوارج ہیں، نہروان کے جو خارجی تھے وہ مراد ہیں؟ کہ مراد کون ہے؟ کہ عام مشرک ہیں؟ کہ مراد کون ہے؟ کہ منکرین ولایت علی ابن ابی طالب مراد ہیں؟ یا علی، خدا کا بڑا احسان ہے، صرف الحمد اگر سمجھ کر پڑھ لیتے تو مشکل پیش نہ آتی. صراط الذین انعمت علیہم، اگر یہ سمجھ میں آ جائے کن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کا راستہ، تو جب پہلا ہی مرحلہ راستہ صحیح مل جاتا تو کہتے نا الحمدللہ رب العالمین. اور خدا نے بعد میں کہا غیر المغضوب علیہم، دیکھو ان کا راستہ مت مانگنا جن پر غضب نازل کیا گیا. اس کا مطلب ان کا راستہ بھی کوئی مانگتا ہے نا. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ کہ جو گمراہ ہو گئے. جب خود رہبر ہی گمراہ ہو جائے. اب میں کیا مثالیں پیش کروں، اتنا ہی کافی ہے. کبھی کبھی لوگ سمجھ لیتے ہیں مجھے کہ صاحب آپ تو لگتا ہے کہ یہیں پر پیدا ہوئے مکہ المکرمہ میں، اتنے راستے آپ جانتے. میں ان سے کہتا ہوں میں راستے نہیں جانتا، میں تو یہاں اتنی بار آیا کہ راستے یاد ہو گئے. اب مرشد تو ہوں مگر مرشد کامل نہیں ہوں، راستہ بھول سکتا ہوں. اب مجھ پر اعتبار یہ سوچ کر کرنا کہ میں یہاں پیدا نہیں ہوا، میں مکے کی گلیوں سے ایسے واقف نہیں جیسے واقف ہونے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایسی مثال ہو اور آپ مجھ پر اعتماد کر لیں تو بھیا پورا مکہ گھومیں گے مگر کعبہ نہ ملے گا. کعبہ جب ملے گا جب مرشد حقیقی کعبے تک پہنچائے گا. تو یہ مثال کافی رہے گی. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو کیا رب کی آیتوں کا انکار کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں کر سکتا. ارے ایسے انکار کرنے والے تھے کہ جب یاد دلایا انہیں مولا نے کہ تمہیں یاد نہیں ہے تو کوئی کیا بہانہ کرتا تھا. اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی نشانیوں سے. وَلِقَائِهِ، اور انکار کر دیا خدا کی ملاقات سے. ملاقات خدا کیا ہے؟ صرف ایک جملے میں واضح ہے، خدا سے ملاقات نہیں ہو سکتی قسم بخدا. اس لیے کہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں موسیٰ علیہ السلام لے کر پہنچے تھے اور خدا کہتا تھا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. کہ مگر دیکھنے آئے ہیں قوم کے لوگ تو کیا کیا جائے؟ تو فرمایا اچھا فانظر الی الجبل، تو پھر دیکھو پہاڑ پر. فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہ جائے گا تو تم مجھے دیکھ لو گے. اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رہ جائے گا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب پروردگار نے اپنی تجلیات کو متوجہ کیا اس پہاڑ کی جانب، جعلہ دکا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ اس بجلی کی شدت کی بنیاد پر بے ہوش ہو کے گر پڑے. بہت غور کیجئے گا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور منزل ایک وہ آئی کہ جہاں جبرائیل یہ کہہ کر رک گیا لو دنوت انو لتن لاحترقت. تجلی رب کا ہی تو مسئلہ تھا نا. وہاں جا پہنچا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جبرائیل کیوں رک گئے؟ کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. سمجھ رہے تھے موسیٰ وہاں بے ہوش ہو گئے، جبرائیل یہاں جل جائیں گے، تو اب ان دونوں سے آگے بڑھ جائے اسے محمد کہتے ہیں.
تو عزیزان محترم، یہ لقاء خدا کیا ہے، خدا سے ملاقات کیا ہے؟ خدا سے ملاقات کا مطلب قیامت کا دن، خدا کی رحمت سے ملاقات خدا کا مطلب ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ ایک معنی ملاقات خدا کے یہ بھی لیے جاتے ہیں۔ فحابطت اعمالہم، بس ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ حابطت ایک ہے ضبط اعمال، ایک ہے حبط اعمال۔ ضبط اعمال تو ظلم ہے اور حبط اعمال عین عدل پروردگار ہے۔ تو خدا اعمال ضبط نہیں کرتا۔ لفظ ضبط آپ پڑھتے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ پولیس نے غیر قانونی، اب شہر کا نام نہیں لیتا کہاں سے ملا تھا اور کس کے نام کا وہ گھر تھا، کہتے ہیں پولیس نے پیسہ ضبط کر لیا۔ تو پولیس پیسہ ضبط کرتی ہے، خدا اعمال حبط کرتا ہے۔ ضبط اور حبط میں فرق کیا ہے؟ کہ ضبط تو یہ کہ جو آیا سب قبضے میں کر لیا اور کچھ بھی انسان کے لیے نہ بچا، اور حبط اعمال کیا ہے؟ کہ اگر شرط پوری نہ کی، اگر خدا کی جانب سے اعمال کی قبولیت کی شرط پوری نہ کی تو وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ حبط اعمال ہے۔ مثلا نماز اور روزہ، اگر انسان نے نماز پڑھی ہے تو نماز کا ثواب الگ ہے، نماز کی وجہ سے روزہ خراب نہیں ہوگا، روزہ الگ مسئلہ ہے، روزے کا سوال الگ ہے۔ روزہ انسان نے رکھا، نماز نہیں پڑھی ہے تو روزے کا ثواب ملے گا، نماز کا نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو تو نہ روزے کا ثواب ہے اور نہ نماز کا۔ یہ ہے حبط اعمال کہ جو بنیادی شرط تھی وہ فاقد ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بڑی تیزی کے ساتھ بات ختم کرنا ہے۔ پس خدا کہتا ہے ہم ان کے لیے روز قیامت کوئی وزن رکھیں گے ہی نہیں۔ تو قیامت میں کیا میزان نہیں ہوگا؟ میزان تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 کہتی ہے الوزن یومئذ الحق۔ سورہ القاریہ کہتی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ۔ اس کے مت سے کچھ آیات اور بھی ہیں، وزن، میزان، وزن کیا؟ یہاں تو آیت کہتی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میزان کہتے ہیں ترازو کو، میزان کہتے ہیں ناپنے کے ذریعے کو، آلے کو، وسیلے کو، ترازو کو۔ جس میں وزن ہی نہ ہو اس کے لیے ترازو کیا ہوگا؟ ترازو ہوتا ہے وزن کے لیے۔ اگر کسی میں وزن ہی نہ ہو تو ترازو کس کام کا ہے؟ میں اس کو بات پلٹ دیتا ہوں، خلا میں کیا کوئی ترازو لے جائے گا تولنے کے لیے؟ وہاں تو وزن ہوتا ہی نہیں ہے۔ وزن جہاں ہوتا ہے ترازو وہاں چاہیے۔ تو اب 3 طرح کے گروہ ہوں گے قیامت کے دن میں۔ ایک گروہ وہ ہے جن کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ترازو میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، تشبیہات ہیں، اصل حقائق نہیں ہیں، سمجھانے کی بات خالی تشبیہات ہیں۔ کہ اتنے زیادہ نیکیاں ہوں گی قیامت میں کہ وہ ترازو میں آ ہی نہیں پائیں گی۔ تو ان کے لیے کہا جائے گا تمہاری نیکیاں نہیں تل سکتی تو جاؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کچھ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل، بغیر حساب کے، بغیر حساب کے، بغیر میزان کے، بغیر نیکیاں تلے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا؟ قبرستان وادی سلام، جنت البقیع، جنت المالا، 70 ہزار افراد کی روایت کہ یہ افراد، اتنے افراد جنت میں بغیر حساب کے داخل کیے جائیں گے۔ تو ایک گروہ وہ ہے اس کے نامہ اعمال کا ویٹ نہیں ہوگا اچھائی کے معنی میں، اور ایک گروہ وہ ہے جس کے نامہ اعمال کا ویٹ نہیں ہوگا کہ نامہ اعمال میں وزن ہی نہیں ہوگا، تو وہ بغیر حساب کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ رہ گیا بیچ کا طبقہ جو ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں مشتمل ہے کہ ہمارا وزن ہوگا۔ واقعاً یہ سوچ کر بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ اب جانا ہے پرسوں، اور اگر ایئر لائن پہ پہنچے کاؤنٹر پہ ویٹ ہوگا، یا تو ایسے نکل جاتے کہ ویٹ ہی نہ ہوتا کہ جاؤ جتنا سامان ہے سب لے جاؤ، اور جہاں مسئلہ ویٹ کا آیا اب فکر ہو گئی۔ اب پہلے گھر میں ویٹ کر رہے ہیں کیا یہ 30 کلو سے اوپر تو نہیں ہے،
تو اب ایسے ہی اگر اپنا محاسبہ خود کر لیتے تو وہاں کے ترازو پر اتنا ٹائم برباد نہیں ہوتا. اپنے اعمال خود تول لیجئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی. تو عزیزان محترم، ترازو قیامت میں 3 طرح کے افراد ہیں، گروہ ہیں. ایک گروہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، ایک گروہ جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوگا، تیسرا گروہ جس کا حساب ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نام اعمال اگر وزنی ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نام اعمال ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. ان کا انجام یہ ہوگا. تو 3 گروہ. البتہ اس کے بعد اب قرآن کہتا ہے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ، جن کا نامہ اعمال تولا نہیں گیا بغیر حساب کے کہ اعمال حبت ہو چکے، ان کی جزا جہنم ہے. پروردگار نے کتنا حسن اختیار کیا، لفظ سزا نہیں کہا، لفظ جزا کہا. تو جزائے حسن اور جزائے سیئہ یہ کوئی بدعت کا عنوان نہیں ہے، جزا کے مسئلے ہیں. جزا اچھی بھی ہوتی ہے اور جزا بری بھی، یعنی بدلہ. ان کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم. بما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا اس کی بنیاد پر. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، عجیب جملہ ہے. اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا. اس کا مطلب آیات اور ہیں، رسول اور ہیں، اور دونوں کو مذاق کا نشانہ بنایا. تو تاریخ میں کون سی ایسی آیت ہے جس کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا ہو رسول کے مذاق کیے جانے کے عنوان میں، سوائے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کون تھا؟ اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو رسول سے محبت کرتا ہو مگر یہ کہ وہ علی سے محبت شدید تر کرتا تھا، اور ہم نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو رسول سے بغض رکھتا ہو مگر یہ کہ علی سے بغض شدید تر رکھتا تھا. گویا محبت علی کی بنیاد محبت رسول سے ملی ہوئی ہے، بغض علی کی بنیاد بغض محمد مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے. تو آیاتی اور رسولی حضوا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ان کے لیے ہے جنات الفردوس. جنت نہیں، جنت الفردوس، جنت کی جمع، اور جنت کی جمع کو آگے صفت دی، صفت مفرد الفردوس. حالانکہ اتنی عربی تو مجھے بھی آتی ہے، الفرادیس کہتے ہیں فردوس کی جمع کو. پورے قرآن میں لفظ فردوس صرف 2 ہی مقامات پہ استعمال ہوا ہے، ایک اس سورہ کہف میں، ایک سورہ مومنون آیت نمبر 11 میں. فردوس صرف 2 مقامات. فردوس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے بیچ میں زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ موجود ہے. زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہر 2 درجات جنت کے بیچ میں ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے افضل بھری ہوئی جنت وہ جنت فردوس ہے. جنت فردوس جنت کے سینٹر میں واقع ہے جنتوں کے، اور یہ بالکل عرش خدا کے سائے میں ہے. وہ مقام ہے جہاں ایک روایت کہتی ہے کہ محمد و آل محمد رہیں گے، ایک روایت کہتی ہے ان کے ساتھ ساتھ ابو ذر رہیں گے، سلمان رہیں گے، میثم تمار رہیں گے، مولا کے خدمت گزار رہیں گے. تو آپ فرماتے ہیں جب بھی جنت مانگو تو جنت فردوس مانگنا. فردوس مانگو گے تب جا کر جنت عدن، جنت خلد، جنت سلام، جنت ماوا الی آخر. جب فردوس مانگو گے تو یہ ملیں گی. تو فردوس مانگنا، جنت الفردوس. تو ان جنتوں میں خدا صاحبان ایمان کو وہاں پر پہنچائے گا. نزولہ، ان کا نزول ہوگا، پہنچیں گے.
خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا اور نہیں چاہیں گے اس جنت میں رہتے ہوئے حولا کوئی تبدیلی۔ بھلا کون چاہے گا جنت فردوس میں جانے کے بعد سیکنڈ آپشن کی تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو حوالا کا ترجمہ ہے تحول اور تغیر، تبدیلی نہیں چاہیں کوئی، بس یہاں پہنچ گئے، بڑا مقام ہے۔ اور واقعاً اس تک پہنچنے کے لیے ایک جملہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں اپنے مصائب کے لیے کہ روز قیامت سخت ترین دن ہوگا، اللہ کے رسول کے دامن سے آل محمد ملے ہوئے ہوں گے اور آل محمد کے دامن سے ان کے چاہنے والے ملے ہوئے ہوں گے، اور ایسے میں آپ کا جملہ یاد رہے، فرماتے ہیں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب قیامت کے میدان میں جتنا ہاتھ کی دو ملی ہوئی انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہیں۔ لیکن جس نے امت کے یتیموں پر اتنی مہربانی فرمائی، اس کے یتیموں کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ آپ یہ سن چکے کہ ابو الارامل مولا کا لقب تھا، مولا کی کنیت کے طور پر تھا۔ اللہ کے رسول یتیموں سے محبت کیا کرتے تھے، امام مجتبیٰ نے کتنے کھانے کھلائے، یتیموں کی کتنی کفالت کی، ہائے حسین شہید کربلا۔ آج دل چاہتا ہے یتیم حسین کے 2-3 جملے مصائب کے بیان کروں۔ کون سی بچی ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں شفقت کے لیے، یتیموں پر اظہار ہمدردی کیا جاتا ہے، لیکن ہائے حسین کے یتیم ایسے گزرے ہیں کہ اگر وہ 4 سال کی شہزادی ہے اور اس یتیمہ کو اس طرح سے باندھا گیا ہے اونٹ پر کہ شقی بھگاتے تھے اونٹوں کو، اس شقاوت سے نہ رکھ سکے کسی بچے کو ماں حفاظت سے، بچے گرتے جاتے تھے، ماں کو آواز دیتے جاتے تھے، ماں کیا کر سکتی تھی کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوتے تھے، اونٹوں کے پیروں سے وہ بچے زندہ پامال ہو جاتے تھے۔ رونے والوں، ایک مرتبہ ایسی قیامت گزر گئی کہ سر حسین نو کے سینہ سمیت زمین پر آ کر گڑ گیا، اور جب ظالموں سے نکالنا ممکن نہ رہا تو تازیانہ اٹھائے ہوئے سید سجاد کے پاس آئے، بابا سے پوچھئے چلتے کیوں نہیں؟ میرا مولا ہتھ کڑی سنبھالے ہوئے بابا کے قریب آیا، بابا سر آگے کیوں نہیں چلتا؟ بابا تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ بابا کا سر جواب دیتا تھا، بیٹا سجاد، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ کو نہیں لایا جائے گا سر حسین یہاں سے آگے نہیں جائے گا۔ اور تلاش کے لیے چلی ہیں، بیویاں اتر کے چلی ہیں اور آواز دیتی ہوئی دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ آغوش میں سکینہ کو لیے بیٹھی ہیں اور دلاسا دیتی ہیں کہ بچی مت گھبرا، ابھی قافلے والے آتے ہوں گے، بیٹی اطمینان کر لے، اطمینان کر لے۔ اور اب شہزادیاں قریب آئی ہیں، آ کر سلام کیا، شکریہ ادا کیا اور کہا کہ لائیے آپ نے یتیم حسین پہ ترس کھایا، اب تک تو کسی نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ بھی نہ رکھا تھا، شفقت کا، محبت کا اظہار نہ کیا تھا، آپ نے اپنی گود میں لٹا لیا، ارے اونٹ سے گری تو آپ نے گود میں اٹھا کے لٹا لیا۔ اب ایک احسان اور کر دیں، جو آپ نے نقاب پہنا ہوا یہ نقاب تو اٹھا دیجئے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اتنے بڑے عمل کی جزا میں اپنی ماں زہرا سے آپ کو دلوا سکوں۔ بس زہرا کا نام آیا، چہرے سے نقاب الٹ کے فرمایا بیٹی نہیں پہچانا، ارے کوئی غائب نہیں، تیری دکھیاری ماں فاطمہ۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما۔ پروردگار جناب سیدہ سکینہ کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کی التماس کی ہے مالک واسطہ سرکار سید الشہداء کا
ان تمام کو شفاء عاجلہ عطا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، بڑے مصائب اور مشکلات ہیں پروردگار، ظلم بڑھتا جا رہا ہے مالک، اب عدل و انصاف کے قیام کے لیے حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے حسن پرویز بنت مرزا محمد علی بیگ تمام مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے جو مرحوم ہو چکے اور جن کی جانب سے آج افطاری کا انتظام تھا، بندے خدا یا بندے مومن، ان کے مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے تمام شہدائے ملت، ایسے لاوارث مر جانے والوں کے لیے جن کا کوئی وارث فاتحہ خواہ موجود نہیں، ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط